جب امیڈیٹ فیوچر کی بات ہوتی ہے، یعنی میں آپ سے کہوں گی کہ جب آپ یہاں سے باہر نکلیں گی تو آپ ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھیے گا، صحیح ہے؟ یہ میں نے کون سے فیوچر کی بات کی؟ امیڈیٹ. اب میں کہوں جب آپ کل یہاں دوبارہ آئیں گی تو ایک دوسرے کو حق کیجیے گا. ابھی دونوں فیوچر ہیں، بٹ دونوں فیوچر میں ٹائم ایلیمنٹ فکس ہو گیا. ایک ہے نیئر فیوچر، ایک ہے فار فیوچر. یہی چیز سا اور سوفا میں ہے. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سَيَعْلَمُونَ، مطلب ہے نیئر فیوچر میں آپ جان لیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سَوْفَ يَعْلَمُونَ، مطلب کچھ عرصہ، not very soon but eventually you will come to know. جب آپ اس کیپیسٹی کے اندر اس آیت کو دیکھ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، آپ کا رب آپ کو مستقبل میں not very soon اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یعنی کچھ عرصے میں آپ کو ایسا ملے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اب یہ جو درمیان کا گیپ ہے، اتنا تو اللہ نے کہہ دیا کہ ملے گا ضرور، ایسا کہ آپ خوش ہوں گے، مگر فوراً نہیں ملے گا. جیسے ابھی میں نے آپ کو 2 مثالیں دی، کل آئے گا، آپ کل ایک دوسرے کو حق کریں گی. تو اب یہاں سے لے کے کل تک کا ٹائم پیریڈ جو درمیان کا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں بندے کو اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے. کیسے؟ جب اللہ کسی نعمت کو دینے کا وعدہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فار فیوچر میں یو گونا گیٹ اٹ، تو پھر آپ کو جس پوائنٹ سے وہ بات کہی گئی ہے وہاں سے اس وقت تک کے درمیان میں نہایت صبر کرنا ہوتا ہے. بندے کا صبر ریکوائرڈ ہے اور شدید ریکوائرڈ ہے، تاکہ پھر جب آپ کا رب آپ کو دے تو آپ خوش ہو جائیں. یعنی ایمان کا امتحان ہے یہ جو درمیان کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ آپ کو صرف آپ کی ایفرٹس پر دیکھ رہا ہوتا ہے. یہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے اور یہ نہایت مشکل وقت ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کو یقین ہے کہ اس کا رب ایونچولی اس کو جاب دلا دے گا، بٹ ٹل دا ٹائم اس کو جاب ملتی ہے وہ 15 جگہ اپلائی کرتا ہے. یہ 15 جگہ اپلائی کرنا، مختلف جگہ جا کر انٹرویوز دینا، اس پورے میں صبر ہوا؟ بے تحاشا ہوا. اللہ آپ کی ایونچولی شادی کرا دے گا، پر جتنا دیر آپ نے انتظار کی، اس انتظار کے اندر صبر کا امتحان ہوا. اللہ آپ کو اولاد دے گا. بعض کپلز کو اللہ تعالیٰ 17 سال کے بعد اولاد دیتا ہے. نیچرل پروسیس ہے، IVF سے نہیں، نیچرل پروسیس ہے، نیچرل ڈلیوری، نیچرل پریگننسی. بٹ جو وہ 16 سال انہوں نے صبر کا امتحان کیا، اس صبر کے امتحان کے بعد پھر جب اللہ نوازتا ہے تو پھر انسان خوش ہو جاتا ہے. میں نے کل آپ کو جب بھی ایک بات کہی تھی، جب اللہ نوازنے پر آتا ہے سارے خسارے خاک ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں آپ ساری تکلیفیں، ایک طرف کر دیتے ہیں آپ وہ ساری اذیتیں جو آپ نے برداشت کی ہوتی ہیں. تو جب تک انسان کی خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی، آپ کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. خواہش آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے یا آپ کے نفس کی طرف سے آئی ہے، جب تک اس خواہش کی تکمیل نہیں ہو جائے گی آپ کے صبر کا امتحان اللہ لے گا. اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کل والی بات، اللہ کی ٹائمنگز پر یقین. اگر یوسف علیہ السلام، ابن القیم الجوزی کہتے ہیں، اگر یوسف علیہ السلام صرف اس بات پر فوکس رکھتے کہ بس انہوں نے جیل سے باہر جانا، بس مجھے باہر نکالو، وہ جیل میں کسی سے بات کرتے؟ نہیں. وہ جیل میں وہ امپیکٹ چھوڑتے جو امپیکٹ انہوں نے جیل میں چھوڑا تھا. اگر آپ کو یوسف علیہ السلام کی کہانی اور قصہ معلوم ہے، یوسف علیہ السلام مشہور ہو گئے تھے پوری جیل میں کہ یہ کسی صالح انسان کی اولاد ہیں اور یہ بہت ہی صالح انسان، ہر ایک کے مسئلے سنا کرتے تھے اور گھنٹوں بیٹھ کر وہاں لوگوں سے بات کیا کرتے تھے. آپ سوچیں اگر یوسف علیہ، اور بے گناہ جیل میں آئے تھے، خود جیل میں آنا پسند کیا تھا تاکہ فتنے سے بچ جائے، اگر وہ فوکس صرف اس بات پہ رکھتے میں نے ان عورتوں کو جھوٹا قرار دینا ہے اور میں نے یہاں سے باہر نکلنا ہے، تو وہ بھی نہ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کا موقع دے دیا. اس بات کو سمجھیں، یہ جو آزمائش یا آپ کی دعا کی قبولیت تک کے پہلے کا وقت ہوتا ہے، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. یہیں پر بندے کا ایمان اللہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کی خواہش آئی ہے، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، آپ نے کوشش شروع کر دی، اس خواہش کی تکمیل تک آپ ایک بڑے امتحان سے گزرتی ہیں.
اگر اس بڑے امتحان میں آپ کا فوکس مشکل پر رہا، آپ بہت سی یونیک اپرچونٹیز مس کر جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا میری، بہت سی یونیک اپرچونٹیز مس کر جاتے ہیں. فرض کریں ایک خاتون ہے، ان کی شادی ہوتی ہے اور ان کو اولاد کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے. بعض بچیاں ہوتی ہیں نا جن کو بچے بہت پیارے لگتے ہیں، بعض ہوتی ہیں جن کو بس ٹھیک ہے صحیح ہیں، اور کسی اور کی ہوں تو بس بالکل بھی دور رکھو. بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ اماں جب آپ میری شادی کریں گی نا، بائی دا وے میں اپنی بیٹی کی بات نہیں کر رہی، کوئی یہ نہ سمجھنے لگ جائے کہ میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، کہ جب آپ شادی کریں گی نا تو ایسے لوگوں کو بلائے گا جن کے چھوٹے بچے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ بہت ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. صحیح. تو بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ٹھیک ہے اللہ اولاد دیتا ہے الحمدللہ، مگر نیچرلی اللہ نے عورت کے اندر یہ رکھا ہے کہ ایونچولی اس کو ماں بننے کی خواہش آ جاتی ہے. آپ کو بچے پیارے بھی بہت ہیں، آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، اب آپ کا شادی کے بعد 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، اینڈ یو آر وے ٹو ڈیسپریٹ کہ اللہ آپ کو اولاد دے. اب پہلے زمانے میں تو بڑے صبر کے ساتھ بچیاں عورتیں برداشت کرتی تھیں، اب تو امیجیٹلی دے گو فار دا IVF. ہم جا رہے ہیں اماں IVF کے لیے، ان وٹرو فرٹیلائزیشن کے لیے. فرض کریں اس سے بھی آپ کی اولاد نہیں ہوتی، بیکاز ان وٹرو فرٹیلائزیشن میں 13% سکسیس ریٹ ہے صرف، باقی آپ کا 87% 85% فیلئر ریٹ ہوتا ہے. اب اللہ ایک عورت کی خواہش کے باوجود اس کو اولاد نہیں دے رہا ہے، اس کی جائز خواہش ہے، نکاح والی عورت ہے اپنے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے، اس کی جائز خواہش، اس جائز خواہش کا آنا ٹھیک ہے. اس جائز خواہش سے آنے سے لے کر اس کی تکمیل تک کے درمیان میں اس عورت کا امتحان ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اس کی بہت خواہش ہے، اب وہ وقت ہر گزرتے دن کے ساتھ الجھن میں آتے ہیں. اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا، اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے رہا. اس ہر گزرتے دن اور دعاؤں کی ایک فیلڈ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک غصہ اور جھنجھلاہٹ آنے لگ جاتی ہے. وہ غصہ اور جھنجھلاہٹ ایک سٹیج پر آ کر اداسی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، وہ ایک سٹیج پر آ کر بے چینی اور ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے، وہ اگلی سٹیج پر جا کر تنہائی کی طرف اس کو دھکیل دیتی ہے، کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتی. وہ اگلی سٹیج پر آ کر خود کو کمرے میں بند کرنا اور دنیا سے کٹ جانا اس سٹیج پر آ جاتی ہے. آزمائش تھی، اس کی خواہش تھی، خواہش اور اس کی تکمیل کے درمیان میں اس کا امتحان تھا. بالکل جیسے اگر یوسف علیہ السلام صرف جیل سے نکلنے پر فوکس کرتے تو وہ درمیان کی یونیک اپرچونٹیز مس کر جاتے. اسی عورت کا سوچیں جس نے اپنے آپ کو نا امیدی میں دھکیلتے دھکیلتے کمرے میں بند کر لیا. اسی مشکل کے دوران جب اس کے صبر کا امتحان ہو رہا تھا، کیا پتہ سائملٹینیسلی اس کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں باپ بھی ہوتے، اور اس کو اپنی خواہش کی تکمیل نہ ہونے کی پریشانی میں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ماں باپ بھی تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ان کو میری محبت اور کیئر کی ضرورت ہے، ان کو میرے ٹائم کی ضرورت ہے. ان کے پاس جا کر بیٹھنے کا دل بھی نہیں کیا، ان کی خدمت بھی نہیں کی، ان سے دعا بھی نہیں لی. That was the unique opportunity in the middle of that situation. یہ یونیک اپرچونٹی تھی، بیکاز چاہے اولاد نہیں ملی اور اولاد کی تربیت کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنایا، بٹ ماں باپ تو تھے، وہ مس کر دیا. اولاد بھی نہیں ملی، اور جو نعمت تھی کہ جس کی خدمت کر کے جنت کمائی جا سکتی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. نعمتیں ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں، کبھی محسوس کیا؟ نعمتیں ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں. جوانی ہمیشہ رہتی ہے، شکریہ. آپ کے ہاں بوٹاکس کرا لو تو رہتی ہے، فلرز کرا لو تو رہتی ہے، پھر بھی نہیں رہتی، پھر بھی سیگی اسکن ہو جاتی ہے. بڑھاپا آتا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو ٹنکے کی چوٹ پر آتا ہے. اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو بڑھاپے کو گریسفلی ایکسیپٹ کرتا ہے. آرٹیفیشل بننے کی ضرورت نہیں ہے. دلوں کی صحت اچھی کریں، اپنی ذہنی صحت اچھی کریں، اپنے دلوں میں سے کینہ، گرجز، نفرت، یہ سب نکال کر باہر پھینک دیں. اٹ گونا ریفلیکٹ آن یور فیس آٹومیٹیکلی. نعمتیں ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں. کیا ماں باپ ہمیشہ رہتے ہیں؟ نہیں. کیا شوہر ہمیشہ رہتے ہیں؟ بظاہر بیویوں کو لگتا ہے ہاں انہوں نے کہاں جانا. نہیں، شوہر بھی ہمیشہ نہیں رہتے. اور اللہ نہ کرے کہ اللہ کسی بیوی کو
وہ ریگریٹ دے جو اس کو اس کے شوہر کے انتقال کے بعد ہٹ کرے کہ میں اچھی بیوی بن سکتی تھی، میں نے اپنے شوہر کی قدر نہیں کی. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں، اور جو میں نے ان کی بے چینیاں دیکھی ہیں 4 مہینے 10 دن کی عدت کے بعد بھی، 4 سال گزرنے کے بعد بھی، جب آپ کسی انسان کے ساتھ زیادتی کریں یا آپ اپنا وہ حق ادا نہ کریں جو آپ کو کرنا چاہیے تھا، اور وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے، تو پھر جو ندامت آپ کا پیچھا کرتی ہے، اس سے بڑا کوئی نائٹ میئر نہیں ہو سکتا. آپ کے دن اور رات کا سکون غارت ہو جاتا. شوہر بھی ایک نعمت ہے، اور ہر نعمت ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے. میرے سامنے شوہر بیٹھے ہوتے تو میں ان کو بھی کہتی ہوں اپنی بیویوں کی قدر کریں، اور میں مردوں کو نہیں پڑھاتی ہوں. اللہ مردوں میں بھی ایسے استاد پیدا کرے جو جینوئنلی حق کے ساتھ ان کو دین کا علم سکھائیں، بیلنسڈ علم سکھائیں، ان کو ان کی ذمہ داریاں سکھائیں. آئی نیور لائک دا آئیڈیا، مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں تک میری آواز جائے گی، بٹ آئی نیور لائک دا آئیڈیا کہ آپ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر مردوں کو سامنے بٹھا کر صرف یہ بتاتے رہے اچھی بیوی کون ہوتی ہے. کیوں آپ کے سامنے بیویاں بیٹھی ہیں؟ میں آپ کو سامنے بٹھا کر اس وقت بتانا شروع کر دوں اچھا شوہر کون ہوتا ہے، آپ کو گھر جا کے اپنے شوہر اچھے نہیں لگیں گے. دیر از اے پاسبلٹی نہیں اچھے لگیں گے، بیکاز میں اگر آپ کو اسلام کے مطابق 10 کرائٹیریاز بتاؤں گی، میجورٹی آف دا ویمن ول ناٹ بی ایبل ٹو سی 7 کوالٹیز میں بھی کہ جو مجھے اپنے شوہر میں نظر آ جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کو عورتوں کے ساتھ تعلیم دی جائے گی، عورت کو بتایا جائے گا اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی بیوی کیسے بنتا ہے. مرد کو بتائیں اچھا شوہر کیسے بنتے ہیں، رسول اللہ کا اچھا امتی کیسے بنتے ہیں، اللہ کے رسول والا صبر اور وہ برداشت والا مزاج کیسے لے کر آتے ہیں. کتنے کیئرنگ تھے اللہ کے رسول عورتوں کے لیے، کتنے کیئرنگ تھے اپنی ازواج کے لیے، کیسے اپنی ازواج کی گروتھ کی فکر کرتے تھے. کتنے اسکالرز بتاتے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے ممبر پر بیٹھے ہوئے مولوی بتاتے ہیں. آپ بتائیں اپنے بیٹوں کو، آپ کو تو پتہ ہے، آپ گروم کریں ایسی اولاد. ماں باپ کوئی بھی نعمت ٹائم باؤنڈ ہے، ہمیشہ نہیں رہتی ہے. جب ہم اپنی کسی ایک خواہش کی شدت میں کہ میں خوش ہو جاؤں، بیکاز ہم خواہش کا اتنا زیادہ کیوں کلیم کر رہے ہوتے ہیں، ڈیسپریٹلی دعا کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے، بیکاز میری خوشی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، میری کنٹینٹمنٹ اس کے ساتھ ہے. بس مجھے لگتا ہے وہ مل گیا نا، یہ چیز جو میں مانگ رہی ہوں، دین آئی گونا بی ہیپی، گارنٹیڈ. وہ مل جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، ایک اور چیز، شیطان گونا تھرو سم تھنگ ایلس ان فرنٹ آف یو. اوہ اچھا یہ مل گیا، بٹ اگر تمہارے پاس یہ ہوتا ہے نا تم اور خوش ہوتی، اگر ایسا ہوتا تم اور خوش ہوتی. جس خواہش کو اتنی شدت سے آپ مانگ رہے ہیں، مانگے، میں منع نہیں کر رہی، بٹ اس مانگنے سے لے کر اس کی تکمیل سے پہلے باقی نعمتوں کو مت مس آؤٹ کر جائیں. وہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو درمیان میں صبر کا امتحان دے رہا ہے، اس میں یونیک اپرچونٹیز دیتا ہے، یونیک اپرچونٹیز دیتا ہے. ہم ان یونیک اپرچونٹیز کو مس کر جاتے ہیں، اور جب ہم ان کو مس کرتے ہیں، نہ خواہش پوری ہوتی ہے، اس سے بھی محروم، اور جو یہ مشکل کے درمیان میں یونیک اپرچونٹیز تھیں ان کو حاصل کرنے سے بھی محروم. تو اللہ نے آپ کو اور مجھے ایک کلیئرٹی دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا کا خیر، ڈومینیشن آف دین ملتے ہوئے اس خواہش کی تکمیل میں 21 سال لگ گئے. بٹ اللہ کے رسول نے وہ درمیان کے سارے سال ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے صرف دعا نہیں کی، کانسٹنٹ اسٹرگل، کانسٹنٹ ایفرٹ، کانسٹنٹ ڈیڈیکیشن، ہر لحاظ سے ہر ایسپیکٹ کا زندگی کا خیال رکھا. ایسے مسلمان بن جائیں. اور عورتوں میں تو اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے، آپ کے اندر مرد سے زیادہ طاقت ہے، جبھی تو آپ کو تخلیق کی ذمہ داری دی ہے. آپ تھکی نہیں ہو سکتی زیادہ. اصل میں عورت نہیں تھکتی، سوچ تھکتی ہے. ورنہ جو ٹینسائل اسٹرینتھ اللہ نے آپ کو دے کر، اور جتنا اسٹرانگ صبر اور برداشت والا جسم اللہ نے آپ کو دے کر پیدا کیا، ایسی اللہ نے کوئی مخلوق نہیں بنائی. ایک نہیں 3 بچے، 4 بچے سی سیکشن کے ساتھ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے؟ وہ سی سیکشن کا وونڈ کبھی بھی فل نہیں ہوتا ہے. جن عورتوں نے کرایا ان کو معلوم ہے 15 سال کے بعد بھی آپ کو وہاں تکلیف اٹھ سکتے ہیں. اسکن تھی نا آپ کی، گئی، وہ واپس ویسے ریپیئر ہی نہیں ہوتی ہے.
اللہ نے عورت میں بہت صبر اور برداشت رکھا ہے. سسرال نبھاتی ہے, بچے پالتی ہے, شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے, ساتھ ساتھ ماں باپ کا خیال رکھتی ہے, بہن بھائیوں کے جتنے حقوق ادا کر سکتی ہے کرتی ہے, اور چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ ہے مومنہ. یہ وہ عورت ہے جس کے اوپر اللہ کو صرف پیار آتا ہے. یہ وہ عورت ہے جو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اللہ اس کو داخل کرے گا. مضبوطی اپنی کہیں چھوڑ مت دیجیے گا 4 خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ سے. دس از لائف. نتھنگ از آئیڈیلسٹک اوور ہیئر. نہ ماں باپ آئیڈیل ہیں, نہ سبلنگز آئیڈیل ہیں, نہ اسپاؤس آئیڈیل ہے, نہ اولاد آئیڈیل ہے, نہ سسرال آئیڈیل ہے. نتھنگ از آئیڈیل. اس آئیڈیل کی تلاش میں وہ پیرامیٹرز جو اللہ نے آپ کے پاس آپ کی سراؤنڈنگ میں جنت کمانے کے لیے ہاتھ میں دے دیے ہیں, ڈونٹ مس دیم آؤٹ. ڈونٹ مس دیم آؤٹ. ورنہ آپ صرف بلیم کریں گے, آپ صرف کمپلینٹس کریں گے. اور یہ ہم کر رہے ہیں. بیٹیاں جا کے ماؤں سے شکایت کرتی ہیں آپ نے صحیح جگہ میری شادی نہیں کی ہے. بچے آ کر ماؤں سے کہتے ہیں یا باپ سے کہتے ہیں آپ نے صحیح یونیورسٹی میں مجھے بھیجا نہیں, اتنی اچھی جگہ مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی, آپ کو پرابلم تھی, آپ نے نہیں بھیجا, مجھے سسرال ہی اچھا نہیں ملا تو میں گرو کیسے کرتی. اس لیے کہ آپ نے گروتھ کی ڈیفینیشن بہت لمیٹڈ کر دی. آپ کے سراؤنڈنگ میں ہر انسان, وی آر ناٹ کاربن کاپیز ٹو ایچ ادر اینڈ دیر از نو نیڈ ٹو بی اے کاپی کیٹ. نو نیڈ ٹو بی. آپ میں سے ہر انسان اللہ کی نظر میں ایک مکمل اینٹی ہے. آپ کے حالات, آپ اور آپ کی امیجیٹ فیملی ایک دنیا ہے. پلے یور رول. یہ کس کی پلاننگ تھی کہ آپ کے ماں باپ کون ہوتے اور آپ کے بہن بھائی کون ہوتے اور آپ کا اسپاؤس کون ہوتا اور آپ کے بچے کون ہوتے؟ آپ کی ساس کی پلاننگ تھی, آپ کی ماں کی پلاننگ تھی, اس رب العزت کی پلاننگ تھی. اس کا مطلب ہے آج آپ کے جو بھی حالات ہیں آپ کے لیے جنت کمانے کا بہترین میدان ہے. یہ کہنا چھوڑ دیں میرے خاندان والے سپورٹ نہیں کرتے, دین فائنڈ یور یونیک ایسپیکٹس ان یور سراؤنڈنگ جو اللہ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام کی طرح. میں نے آپ کو کئی دفعہ ان پوری کلاسز کے اندر یہ کانسیپٹ دینے کی کوشش کی ہے. ہر انسان اپنے طور پر اپنی جنت کمانے کی کیپیسٹی کے درمیان میں اس وقت موجود ہے. فگر اٹ آؤٹ. ڈونٹ ویسٹ اٹ. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. سلف صالحین ایک بہت پیاری بات کہا کرتے تھے. ایک دفعہ کتاب میں نے پڑھا تھا, بعض لوگ جو ہم سے پہلے کے لوگ تھے, they were way too observant. بہت غور کیا کرتے تھے, کائنات پر بھی غور کرتے تھے, سراؤنڈنگ پر غور کرتے تھے, لوگوں پر غور کرتے تھے, جب کوئی خواب آیا کرتے تھے اس پر بھی غور کیا کرتے تھے. تو ایک بزرگ کا ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی, ایک سلف صالحین میں سے. انہوں نے کہا کہ جب بھی میں نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ آبزرو کیا کہ جب بھی میں اپنی زندگی میں کوئی دعا بہت ڈیسپریٹلی مانگتا تھا اور وہ پوری نہیں ہوتی تھی اور مجھے خیال آنے لگ جاتا تھا کہ پتہ نہیں پوری کیوں نہیں ہو رہی, پتہ نہیں پوری کیوں نہیں ہو رہی, تو میرا رب مجھے کسی خواب میں کوئی ڈائریکشن دے دیا کرتا تھا. اور پھر انہوں نے لکھا کہ مجھے ایک خواب میں تو پرومیننٹلی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے رب نے مجھ سے کہا, یا عبدی احب نداؤک, مجھے تمہاری ندا پسند ہے. احب ان اسمع صوتک, جو تم بے چینی سے مانگتے ہو مجھے تمہارا مانگنا پسند ہے. تو پھر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا, دس از دا گارنٹی کہ جس کیفیت میں آپ گڑ گڑا کر اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ مومنٹس بہترین ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا مومنٹ جب آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. بیکاز 99.99% جب وہ چیز مل جاتی ہے ہم اللہ کو بھولنے لگ جاتے ہیں. کچھ پرسنٹیج میں ہی صحیح, پھر ہم ویسی دعائیں بھی نہیں مانگتے, ٹائم ہی نہیں ہے, بزی بہت ہو گئی, ہسل بسل ہو گیا, ویکیشنس پہ بھی تو جانا ہے, نیا نیا ہسبینڈ, نیا نیا اسپاؤس ملا, پھر ہم اللہ کو ویسے گڑ گڑا کر نہیں مانگتے. اولاد مل گئی ہے تو اب اولاد کے ساتھ بزی ہو گئے, نمازیں چھوٹ گئیں, فرائض چھوٹ گئے, اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا. اللہ اپنے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے, سو گیٹ دا ایسنس. ایونچولی وہ آپ کو خوش کر دے گا جیسے اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا. میک اے فرم بلیف, وہ آپ کو خوش کرے گا.
صرف آپ کا یقین ریکوائرڈ ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں جب کسی خواہش کا آپ کے سامنے اظہار کروں اور جب تک وہ خواہش پوری نہ ہو، اگر اس میں خیر ہو تو وہ خواہش پوری ہو، اور جب تک وہ پوری نہ ہو ان بٹوین مجھے صرف اپنی اطاعت پر رکھیں. ان اپرچونٹیز پر میرا فوکس آپ کرا دیں جن اپرچونٹیز کو اویل کر کے میں جنت کما سکتی ہوں اور آپ کی رحمت کما سکتی ہوں. اللہ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن پر تدبر کرنے والی کیفیت اور قرآن پر عمل کرنے والے جوارے لمس عطا فرمائے. اللہ ہمارا یہاں آنا اور ہمارا علم کے ساتھ خود کو اٹیچ کرنا قبول فرمائے. اللہ اس علم کو روز محشر ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے. اللہ ہماری عبادتیں، ہمارے اذکار، ہماری تلاوتیں، ہماری قرآن کلاسز قبول فرمائے. اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو بخش دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ تمام مرحومین کو بخش دے. اللہ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا اور معافی مانگنے والا بنا دے. اللہ جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اللہ ان کی اصلاح کر دے اور ان کو ہدایت دے دے.